بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حریفال بھائی نے سوال کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام کے بعد محترم صاحب عرض ہے، مسئلہ کئی حضرات نے بتایا لیکن ان حضرات کی رائے مختلف ہے بذات خود. میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوا، لہٰذا اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. مسئلہ ہے کہ جب بندے پر کو احتلام ہو جائے، یعنی غسل واجب ہو جائے، غسل کرتے وقت بندے نے استنجا کیا، وہ استنجا سے پہلے چھوٹا پیشاب نہ کیا ہو یا آتا نہ ہو، یا بندے نے اپنی مرضی سے نہ کیا اور بندے نے غسل کیا، تو کیا غسل صحیح ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی غسل کرنے سے پہلے چھوٹا پیشاب کرنا ضروری ہے یا نہیں. دیکھیں، غسل کے لیے یعنی واجب غسل کے لیے چھوٹا پیشاب کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی نے غسل کر لیا، پیشاب نہ کیا تھا، اس کے بعد اسے جو ہے نا وہ آ گئے قطرے، منی کے قطرے آ گئے، منی کے قطرے، تو اس صورت میں دوبارہ اسے غسل کرنا پڑے گا. وہ جو غسل ہوا تھا وہ کافی نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے چھوٹا پیشاب کر لیا ہو، اس کے بعد اس طرح کے قطرے آ جائے، تو غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بس صرف وضو کرے، بس وضو کرنا کافی ہے. تو غسل کے لیے چھوٹا پیشاب تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال جو میں نے مسئلہ عرض کیا جو ہے نا اس میں چھوٹا پیشاب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے نا وہ انسان چھوٹا پیشاب کر لے، اگرچہ زیادہ نہ ہو، ایک آدھ قطرہ ہی اگر گر جائے پیشاب آئے تو بھی کر لیں، تو یہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر غسل اس کے علاوہ قطرہ نہ ہے تو غسل ہو گیا، غسل کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹا پیشاب کرنا ضروری نہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.